پروگرام نیوز واچ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ مسابقتی کمیشن آرڈیننس 2009 کی مدت آج ختم ہو رہی ہے، اور کل سے مسابقتی کمیشن کے جو مسابقتی قوانین ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ مسابقتی کمیشن آرڈیننس 2 سال قبل جاری کیا گیا تھا، جسے سپریم کورٹ نے 31 جولائی 2009 کو مشرف دور میں جاری ہونے والے آرڈیننسز کے ہمراہ پارلیمنٹ بھجوایا تھا۔ مسابقتی آرڈیننس پہلی بار اکتوبر 2009 میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جس کی مدت ختم ہونے پر 26 نومبر کو دوبارہ آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اس وقت اس کا مستقبل کیا ہوگا جب آج آرڈیننس ختم ہو جائے گا اور کل سے مسابقتی قوانین ختم ہو جائیں گے؟ مستقبل کیا ہوگا مسابقتی کمیشن کا؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مسابقتی کمیشن کے چیئرمین جناب خالد مرزا نے۔ بہت بہت شکریہ خالد مرزا صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اب جب یہ غیر مؤثر ہو جائیں گے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا اور کیا مستقبل ہوگا مسابقتی کمیشن کا؟ نہیں، وہ تو خیر ظاہر ہے کہ اگر کل سے قانون نہیں ہے تو قانون کے ذریعے ہمارا وجود ہے، تو اگر قانون نہیں ہے تو ٹیکنیکلی تو ہم نہیں ہیں وہاں پہ، اور جب تک وہ دوسرا قانون نہیں آتا، دوسرا آرڈیننس ایشو نہیں ہوتا، وہ جب تک ہم اپنا کوئی یہ جو انفورسمنٹ ہے کمپٹیشن لا کی، کمپٹیشن رجیم کی، اینٹی ٹرسٹ کی، یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ اور جو یہ کارٹیلز ہیں اور جو بدعنوانیاں کر رہے ہیں، وہ اپنی اس دور میں جتنی دیر بھی یہ قانون نہیں ہے، ان کو اس چیز کی کھلی چھٹی ہوگی۔ تو مگر یہ کسی کی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ سیشن میں ہے، اور اس وقت دوسرا آرڈیننس ایشو نہیں ہو سکتا، تو یہ صرف تاخیر اس وجہ سے ہے۔ جہاں تک بل کا تعلق ہے، جو پارلیمنٹ کے سامنے میں پوری بات کر لوں، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ باقاعدہ نیشنل اسمبلی نے پاس کر کے سینٹ میں بھیج دیا، سینٹ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے اور بڑے غور و فکر کر رہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گیا، اور میں بڑا احترام کرتا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران کا اور ان کے چیئرمین احمد علی صاحب کا، اور وہ اس کے اوپر ان قریب مجھے یقین ہے اپنے جو سفارات ہیں، جو ان کے ریکمنڈیشنز ہیں، وہ مین سینٹ میں بھیج دیں گے۔ تو مگر اس وقت آپ کو تو خود معلوم ہے کہ اس وقت ساری جو پارلیمنٹ ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ آئینی پیکج پہ، تو جب تک وہ نہیں ہوتا اس کے اوپر میرا خیال ہے کام ہونا شاید ایکسپیکٹ کرنا ہم شاید ذرا کچھ زیادہ ہوگا۔ اچھا خالد صاحب، اب تک جو آپ کی پرفارمنس رہی ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ ذرا آپ مختصر الفاظ میں بیان کیجیے گا کہ کن کن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی، کیا کیا جرمانے کیے گئے؟ دیکھیے جی، میرے لیے یہ موضوع نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کن کن کے خلاف میں نے ایکشن لیا۔ بہتر چیز ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے 15-20 کیس کیے ہیں، کم از کم 20 کے قریب کیس کیے ہیں، اس میں 6-7 تو کارٹیلز کے کیس ہیں، اور بڑے بڑے کیس ہیں، بینکنگ میں، سیمنٹ میں، ایل پی جی میں، اخبارات کے، اور یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا، اور بھی ہیں بہت سارے کیس ہیں، اور بہت ساری انویسٹیگیشنز ابھی ہو رہی تھیں، بہت ساری پروسیڈنگز ابھی ہو رہی تھیں۔ ہم اس وقت یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو لا ہے یہ ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ ہوا ہے، اور اس بات کی ریکگنیشن دنیا بھر میں ہے، دنیا بھر سے ہمیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ جتنا کام ہم نے 2 سال میں کیا ہے، اور کوئی کمپٹیشن ایجنسیز جو ہیں بیشتر ملکوں میں، انہوں نے شاید 10 سال میں نہ کیا ہو، اور یہ ہمیں جو ہے بڑی وثوق کے طور پہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو ہم نے کام کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ لا قائم رہے تقریباً 2 سال اور جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، تو زیادہ تر پاکستان میں کارٹلائزیشن کا یہ جو عوام کے خلاف سازش ہے، اس کا خاتمہ ہے۔ اور اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ قانون جو ہے یہ نہ صرف عوام کے لیے، نہ صرف صارفین کے لیے، مگر یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہے۔ یہ بزنس، اور ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے آتی ہیں۔ ہم خدمت کر رہے ہیں عوام کی بھی اور بزنس کمیونٹی کی بھی، اور یہ قانون جو ہے یہ یقینی طور پہ، یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ میں پر
امید ہوں کہ ہماری پرفارمنس کے بیسس کے اوپر اور جس طریقے سے یہ قانون امپلیمنٹ ہوا ہے یہ اس کو ایکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ پر امید ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے پرفارم کیا، آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ قانون بھی بن جائے گا. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید ہم گفتگو کریں گے مسابقتی کمیشن کے چیئرمین خالد مرزا سے.